کہ اپنی قسمت آزما کر دیکھنا، تم مزہ خانہ سجا کر دیکھنا، اپنی قسمت آزما کر دیکھنا، تم مزہ خانہ سجا کر دیکھنا، اور خود منافق کا پتہ چل جائے گا، خود منافق کا پتہ چل جائے گا، نعرے حیدر لگا کر دیکھنا، تم مزہ خانہ سجا کر دیکھنا، ہو اگر جنت زمین پر دیکھنی، ہو اگر جنت زمین پر دیکھنی، کربلا ایک بار جا کر دیکھنا، تم مزہ خانہ سجا کر دیکھنا، انبیاء کو دیکھنا چاہو اگر، انبیاء کو دیکھنا چاہو اگر، حلقہ ماتم میں آ کر دیکھنا، تم مزہ خانہ سجا کر دیکھنا۔ اور یہ خاص دعا آج کے لیے جتنے بھی مومنین پرچم غازی اٹھائیں گے ان کے لیے کہ تم کو زہرا کی دعا مل جائے گی، تم کو زہرا کی دعا مل جائے گی، پرچم غازی اٹھا کر دیکھنا، تم مزہ خانہ سجا کر دیکھنا، وہ تو پھر مولا علی ہے حشر میں، وہ تو پھر مولا علی ہے حشر میں، مرتبہ قمبر سے آ کر پوچھنا، تم مزہ خانہ سجا کر دیکھنا، اور چاند تارے دیکھنا چاہو اگر، چاند تارے دیکھنا چاہو اگر، داغ ماتم کے سجا کر دیکھنا، تم مزہ خانہ سجا کر دیکھنا، خوشبوئے رومال زہرا چاہیے، خوشبوئے رومال زہرا چاہیے، اشک مجلس میں بہا کر دیکھنا، تم مزہ خانہ سجا کر دیکھنا۔ اور یہ شعر خاص طور سے 4 مصرے بھائی آپ نے کہا ہے تو سناتا ہوں میں۔ کل مفتیان ہند سے کہتی ہے کربلا، کل مفتیان ہند سے کہتی ہے کربلا، بدعت ہے ان کا ذکر جو جینا سکھا گیا۔ یہ شعر خاص طور سے بھائی سنیے گا اس کو کہ کل مفتیان ہند سے کہتی ہے کربلا، بدعت ہے ان کا ذکر جو جینا سکھا گیا، اور تم سب سے مل کے ایک بابری مسجد نہ بن سکی۔ کل مفتیان ہند سے کہتی ہے کربلا، بدعت ہے ان کا ذکر جو جینا سکھا گیا، اور تم سب سے مل کے ایک بابری مسجد نہ بچ سکی، میرا حسین ساری شریعت بچا گیا، میرا حسین ساری شریعت بچا گیا۔ صلوات پر محمد دیکھیے گا کہ بڑھتا ہے گھٹانے سے غم شہر کا بیان، بڑھتا ہے گھٹانے سے غم شہر کا بیان، کہ منہ بند کرے کوئی تو کھلتی ہے زبان،
تو جن لوگوں نے گھر فاطمہ زہرا کا جلایا، جن لوگوں نے گھر فاطمہ زہرا کا جلایا، نکلے گا انہی لوگوں کی قبروں سے دھواں، نکلے گا انہی لوگوں کی قبروں سے دھواں، تو لے جائیں گے ہم پرچم عباس وہاں تک، لے جائیں گے ہم پرچم عباس وہاں تک، لگتا ہے ستاروں سے بھی آگے ہے جہاں، لگتا ہے ستاروں سے بھی آگے ہے جہاں۔ شعر دیکھیے گا کہ ایثار و وفا دیکھ کے یہ کون کہے گا، ایثار و وفا دیکھ کے یہ کون کہے گا، شبیر کی ماں اور ہے عباس کی ماں، شبیر کی ماں اور ہے صلوات محمد اب یہ کلام مطلب جو میں پڑھ رہا ہوں کسی کا بھی ہو، لیکن اس کو جب سنتے تھے تو ثقلین بھائی کی بہت یاد آتی، اللہ ان کے درجات بلند کرے، انہیں کی زبانی ہم نے سنے ہیں۔ مولا نے جلائی ہے تو یہ شمع جلی ہے، اسلام پہ احسان حسین بن علی ہے، مولا نے جلائی ہے تو یہ شمع جلی ہے، جو ظلم کے مرہم کا جگر کاٹ کے رکھ دے، جو ظلم یزیدی کا جگر کاٹ کے رکھ دے، وہ صبر کی تلوار حسین بن علی ہے، اسلام پہ احسان حسین بن علی ہے، زینب ہے اگر فاطمہ زہرا کا نمونہ، زینب ہے اگر فاطمہ زہرا کا نمونہ، ارے عباس کی ہر بات میں انداز علی ہے، اسلام پہ احسان حسین بن علی ہے۔ ویسے کچھ شعر الگ بھی ہیں جو ان سے نہیں سنے تھے، اس میں ہیں اٹھتا ہے دھواں سینہ دریا سے مسلسل، اٹھتا
سینے دریا سے مسلسل ارے پیاسے ہیں حسین آگ زمانے میں لگی ہے اسلام پہ احسان حسین بن علی ہے. اور شعر دیکھیں بطور خاص. شبیر کا غم اکبر و عباس کے ہمراہ شبیر کا غم اکبر و عباس کے ہمراہ ارے قرآن پڑھا ہے کبھی تفسیر پڑھی ہے اسلام پہ احسان حسین بن علی ہے. اور بیمار کو زنجیر پہناتے ہیں ستم گئے ارے عباس کو زینب کی نظر ڈھونڈ رہی ہے اسلام پہ احسان. ہم شکل پیغمبر کے سنا دل میں لگی ہے ہم شکل پیغمبر کے سنا دل میں لگی ہے. ماں دل کو سنبھالے در خیمہ پہ کھڑی ہے اسلام پہ احسان حسین بن علی ہے. اے صبر ذرا تھام لے شبیر کا دامن اے صبر ذرا تھام لے شبیر کا دامن ارے ہم شکل پیغمبر کے سنا دل میں لگی ہے اسلام پہ احسان حسین بن علی ہے. مولا نے جلائی ہے تو یہ شمع جلی ہے سلوات پڑھیں. وقت کو ملوز خاتے رکھتے ہوئے چند مصرے کہ تیرا چلوتا گیا کوئی تماچا عباس تیرا چلوتا کہ کوئی تماچا عباس آج تک نہر کا رخسار ہے نیلا عباس آج تک نہر کا رخسار ہے نیلا عباس لاکھ کرتا رہا دریا تیرا پیچھا مگر لاکھ کرتا رہا دریا تیرا پیچھا مگر تو نے ٹھکرا کے بھی پلٹ کر نہیں دیکھا عباس تو نے ٹھکرا کے بھی پلٹ کر نہیں دیکھا عباس ہے تیرے نام کے دنیا میں ہزاروں بچے ہے تیرے نام کے دنیا میں ہزاروں بچے تو بھی زندہ ہے تیرا نام بھی زندہ عباس ہے تیرے نام کے دنیا میں ہزاروں بچے تو بھی زندہ ہے تیرا نام بھی زندہ عباس اور لکھ کے رکھا تھا جہاں لفظ وفا رات گئے لکھ کے رکھا تھا جہاں لفظ وفا رات گئے صبح کو اٹھ کے جو دیکھا تھا لکھا تھا عباس صبح کو اٹھ کے جو دیکھا تھا لکھا تھا عباس. چند بند اس کلام کے مختصر کے ساتھ کلام تو کافی لمبا ہے انشاءاللہ پھر کل سناؤں گا پورا.
کہ میدان میں آ رہا ہے علمدار ہوشیار، میدان میں آ رہا ہے علمدار ہوشیار، اے لشکر یزید کے سالار ہوشیار، کیا آؤ جا کے نہر کے اس پار ہوشیار، غازی نے دی صدائیں خبردار ہوشیار، غازی نے دی صدائیں خبردار ہوشیار، اب وہ بچے گا نہر سے اس دم جو ہٹ گیا، اب وہ بچے گا نہر سے اس دم جو ہٹ گیا، پھر یہ نہ کہنا سر میرا دھوکے سے کٹ گیا۔ نعرہ حیدر، اب وہ بچے گا نہر سے اس دم جو ہٹ گیا، پھر یہ نہ کہنا سر میرا دھوکے سے کٹ گیا، نعرہ کیا کہ ہے عمر ساتھ تو کہاں، جھنڈے پڑے ہیں فوج کا لیکن نہیں نشاں، سب مصر تیر بھاگ گئے ہیں کئی کماں، میرا حبیب تیرے جوانوں سے تھا جوان، لشکر میرے تیر میں نرسا نہیں کوئی، سارے گرس کے رہ گئے برسا نہیں کوئی، سارے گرس کے رہ گئے برسا نہیں کوئی، اب آ گیا ہوں سامنے کیوں بولتی نہیں، اب آ گیا ہوں سامنے کیوں بولتی نہیں، کھولو نا اب زبان تو کیوں کھولتے نہیں۔ تنویرہ دیکھیں گے آپ نے کلام کیا اس سے متصل ہے اس کی کچھ مصرے کہ اب آ گیا ہوں سامنے کیوں بولتی نہیں، کھولو نا اب زبان تو کیوں کھولتی نہیں، پہلے تجھے تھے تیغ کو کیوں تولتی نہیں، ہمت نہ ہو تو باتوں کا رس بھولتے نہیں، ہمت نہ ہو تو باتوں کا رس بھولتے نہیں، باقی اگر ہے شرم تو گھر جاؤ شامیوں، اس نہر میں ہی ڈوب کے مر جاؤ شامیوں، اس نہر میں ہی ڈوب کے مر جاؤ شامیوں، میں جانتا ہوں جتنے بڑے سورما ہو تم، اپنے باؤں کی طرح بے وفا ہو تم، ہم رج سے ہے دور مجسم خطا ہو تم، فرار خاندان کے ہو کیا پتا ہو تم میں کلا ہے اور نہ زور کلائی ہے، پھر کس لیے یہ تیغ کمر پہ لگائی ہے، پھر کس لیے یہ تیغ کمر پہ لگائی ہے۔ تو آخری بند انشاءاللہ کچھ نہ اس کلام کا حاصل کلام یا کہہ دیجئے کہ اس کلام کا دل، یہ بند سنا رہا ہوں میں آپ کو کہ پیدل گھروں کو جاؤ یا ویوار بیچ کر، اس کی بیعت پہ آج چھٹے مصرے پہ بہت توجہ دیجیے گا، اور پانچواں مصرع تو قیامت کا ہے اس میں کہ پیدل گھروں کو جاؤ یا ویوار بیچ کر، گھونگھٹ نکالو سر کو یا دستار بیچ کر، پیدل گھروں کو جاؤ یا ویوار بیچ کر، گھونگھٹ نکالو سر کو یا دستار بیچ کر، ویسے بھی آئے تھے یہاں کردار بیچ کر، اب چوڑیاں خریدے لو تلوار بیچ کر، پیدل گھروں کو جاؤ یا ویوار بیچ کر، گھونگھٹ نکالو سر کو یا دستار بیچ کر، ویسے بھی گھر کو آئے تھے کردار بیچ کر، اب چوڑیاں خریدے لو تلوار بیچ کر، 9 لاکھ مرد میں کوئی عکاس سے لڑے، 9 لاکھ مرد میں کوئی عکاس سے لڑے، ایک مرد بھی نہیں ہے جو عباس سے لڑے، ایک مرد بھی نہیں ہے جو عباس سے لڑے۔
نهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبطحي التهامي السيد البهي السراج المضيء الكوكب النوري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين وخاتم النبيين ورحمة العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما على الوالي الولي السيد الرضي الإمام الوسيع الحاكم من السجلي المدفون بعد الغريب مظهر العجائب مظهر الغرائب مفرق الكتائب أسد الله الخالق خالق على كل خالق مولانا علي بن أبي طالب اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم الشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال تعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك يهدي به من يشاء ويضرب الأمثال للناس والله بكل شيء عليم فبشر عباد الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه أولئك هداهم الله وأولئك هم المفلحون اللهم صل على محمد. عزیزان گرامی، الحمدللہ سورہ زمر کی 10 آیات جس میں 2 آیت پر بحث چل رہی تھی، لیکن ترجمہ بھی آپ کے اذہان عالیہ میں آ جائے، چونکہ ہمارے پاس قرآن مجید کے لیے سب سے زیادہ جس بات پر زور دیا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو صرف ایسے ہی نہ پڑھو، بلکہ جتنا ہو سکے قرآن میں غور کرو، فکر کرو، قرآن کو وقت کے ساتھ پڑھو، فرصت کے ساتھ پڑھو، ترجمے کے ساتھ پڑھو، تفسیر کے ساتھ پڑھو، توقیر کے ساتھ پڑھو، تمجید کے ساتھ پڑھو، تحکیم کے ساتھ پڑھو، فکر کے ساتھ پڑھو، ذکر کے ساتھ پڑھو، فہم کے ساتھ پڑھو، ذکا کے ساتھ پڑھو، عقل کے ساتھ پڑھو، فراست کے ساتھ پڑھو، دقت کے ساتھ پڑھو، نظر کے ساتھ پڑھو، فکر کر کے پڑھو، غور کر کے پڑھو، تھوڑا سا پڑھو لیکن سمجھ کے پڑھو. ایک سلوات دے جاؤ. یہ جو ہم نے کہا تھوڑا سا پڑھو مگر سمجھ کے، یہ قرآن کہہ رہا ہے فَقْرَوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ. قرآن کو اتنے ہی پڑھو جتنا تم سمجھ سکو، جتنا تمہارے سمجھ میں آ رہا ہے. بہت زیادہ پڑھنے کی کوشش آج کی جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پڑھ جائیں، لیکن ان کو خبر ہی نہیں کہ قرآن میں کہاں پر کیا رکھا ہوا ہے.
جہاں پر زیادہ پڑھنے کا رواج ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو بہت زیادہ پڑھ رہے ہیں اور بہت تیزی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، بڑی سرعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے، ہر جگہ سے ایسے نکل جاتے ہیں، ان کے لیے حدیث پاک میں آیا ہے رب تالی القرآن والقرآن یلنہ، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن پڑھتے جاتے ہیں، قرآن ان پر لعنت کرتا چلا جاتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیا معاملہ ہے؟ اور اتفاق کی بات ہے کہ رسول اللہ نے لفظیں بھی کیا رکھی ہیں، بہت سے پڑھنے والے ایسے ہیں۔ اب دیکھیے بہت سے کون لوگ ہیں، سلوات بھیجے آپ حضرات۔ رب تالی القرآن والقرآن یلنہ، ماشاءاللہ دیکھیے آپ لوگ ماشاءاللہ جو رائٹ ٹائم پر صحیح مجلسوں کو کر رہے ہیں، اس کا ایک مزہ یہ بھی مل رہا ہے کہ جو اپنے دل میں حسرت لاتے ہیں کہ ہم کوئی پڑھنا وہ بھی پڑھ پاتے ہیں، ورنہ جلدی جلدی مجلسوں میں ہوتا کوئی پڑھ نہیں پاتا۔ ایک صلوات بھیجے آپ حضرات۔ اور مجلس کی شان یہی ہے، مجلس کو باقاعدہ طور پر مرثیہ بھی ہو، پڑھنے والے بھی ہوں، اشعار بھی ہو، اس لیے کہ ان کا دربار سجے تو ہر لحاظ سے وہاں پیش کیا جائے، ہر لحاظ سے تحفے تحائف جائے، صرف ذاکری نہ ہو تو الحمدللہ بہت سکون کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ آپ بڑے اچھے اشعار سماعت فرما رہے تھے، لیکن ماشاءاللہ اتنی کثرت سے مجالس ہے، جگہ جگہ پر جلوس ہے، مجلس ہے، ماتم ہے، اس میں چہروں سے بھی لگ رہا ہے کہ آپ لوگ بہت تھکے ہوئے ہیں، ورنہ یہ شاعری ایسے سننے والی نہیں تھی۔ ایک صلوات بھیجنا آپ حضرات۔ لہذا انشاءاللہ سب سے پہلے اس بات کی طرف زور دیا جائے کہ جو قرآن مجید نے سمجھایا ہے، قرآن مجید نے بتایا ہے کہ دیکھو قرآن کو ایسے نہ پڑھنا، بہرحال حدیث پڑھ دیا ہے تو تھوڑا مفہوم بھی واضح کر دیں، ورنہ آپ یہ سوچیں گے یہ کیا حدیث پڑھ دیا کہ رب تالی القرآن والقرآن یلنہ، کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن پڑھتے جاتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کرتا چلا جاتا ہے۔ تو جب پوچھا گیا ہے امام سے تو انہوں نے اشارہ دیا کہ ایسے پڑھنے والے جو غور و فکر نہیں کرتے، یعنی بسم اللہ پڑھ لیا، ان کو یہی خبر نہیں کہ بے کا نقطہ کیا ہے، یہی بسم اللہ ان پر لعنت کرتا ہے۔ آیت تطہیر پڑھ گئے، یہی نہیں معلوم کس کی شان میں نازل ہوئی ہے، آیت تطہیر ان پر لعنت کرتی ہے۔ آئے معدت پڑھ گئے، یہی نہیں معلوم کہ پنجتن کون ہے، آئے معدت ان پر لعنت کرتی ہے۔ سورہ حلقہ پڑھ گئے، ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ سورہ حلقہ پڑھے جاتے ہیں، ایک اور صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ ایک اور صلوات بھیجا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بہت سرسری طور پر انشاءاللہ اس لیے کہ الحمدللہ آدھی مجلس ہو چکی ہے، یعنی امام کی جو مدح ہونی تھی الحمدللہ بہت بہترین طریقے سے، بہت اچھے طریقے سے مدح ہوئی ہے اور اچھی تعریف ہوئی ہے الحمدللہ۔ تو ہم قرآن میں اگر غور نہیں کرتے، اگر فکر نہیں کرتے تو قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے کے بجائے نقصان اٹھا سکتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آیت تطہیر پڑھ رہے ہیں اور یہی نہیں معلوم کہ آیت تطہیر کس کی شان میں ہے، آئے معدت پڑھے جا رہے ہیں، یہی نہیں معلوم کہ رسول اللہ نے کس کے لیے اجرت مانگی ہے، کس کے لیے فرمایا ہے کہ پہلے تم اجرت ادا کرو، پہلے تم رسالت کی اجرت دینا چاہتے ہو تو ہمارے اہل بیت سے معدت اختیار کرو۔ ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ محبت اور معدت یقیناً ابھی جمعہ میں بحث چل رہی تھی، اسی کو آگے بڑھایا جائے کہ اہل بیت علیہم السلام پنجتن پاک جہاں پر ہم کو دیکھنا چاہتے ہیں وہاں پر ہم نظر آئیں، جہاں پر نہیں دیکھنا چاہتے وہاں پر ہم نظر نہ آئیں۔ تو یہاں پر اب کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ صاحب ہم بہت چاہنے والے ہیں، ہم محبت رکھنے والے ہیں اور اہل بیت کا بار بار نام لینے والے ہیں، ہماری یہ محبت ہے، ہماری یہ مودت ہے، ہم اس طرح سے ولایت رکھتے ہیں
इस तरह से चाहते हैं। लिहाजा अब इसको कैसे समझा जाए कि मोहब्बत किसके पास है, कौन सही माना में चाहने वाला है। अभी जर्मन में मोहब्बत के ऊपर बाकायदा रिसर्च करके पेश किया है, रिसर्च किया कि मोहब्बत का माना है क्या, इसलिए कि ये मोहब्बत का माना बहुत से लोग गलत ले लेते हैं कि हम तो चाहने वाले हैं, हम तो चाहने वाले हैं। और एक नज़रिया ये भी, चूँकि माशाल्लाह बड़े सुकून से सुन रहे थे, एक नज़रिया और पेश कर दिया जाए जो ईसाइयों का नज़रिया है और थोड़ा बहुत अपने अंदर भी आ गया कहीं कहीं। यहाँ माशाल्लाह अभी पाक है जहन, जैसे हैदराबाद दक्कन है या कुछ जगहों पर और है कि जनाब ईसा का नज़रिया क्या है ईसाइयों का। जल्दी जल्दी इंशाल्लाह हम पेश कर करके मंजिल पर पहुँच रहे हैं कि जनाब ईसा के बारे में ईसाई लोग ये कहते हैं कि हमारी तरफ से वो सूली पर चढ़ गए, हमारी तरफ से वो फांसी पर चढ़ गए। हालांकि हमारा कुरान कहता है वमा सलबू हो वमा कतलू हो वमा सलबू बल शुब्बे हाला, कि ना ईसा को सूली दी गई है, ना ईसा को फांसी दी गई, ना कत्ल किया, बल्कि उनके शबी को अल्लाह ताला ने ऐसा किया। ईसा तो चरखे चारों पर है, हमारा अकीदा है कुरान से, लेकिन वो कहते हैं कि हमारी तरफ से ईसा सूली पर चढ़ गए। तो उसके नीचे क्या लिखते मालूम कि आप चाहे हम जो भी करें इसलिए हमारी बख्शिश हो जाएगी कि ईसा ने हमारा सारा ज़िम्मा ले लिया, बहुत जहमत उठा करके सूली पर चल गए। अब ईसाइयों में देखे कितने खुराफात हैं कि ईसा के नाम पर क्या क्या कर रहे हैं। वही बात हमारे दरमियान में कहीं कहीं आ गई। हम तो हुसैन का नाम लेते हैं, नमाज पढ़ें या ना पढ़ें, इबादत करें ना पढ़ें, हमारी तरफ से हुसैन कुर्बान हो गए, हमारी तरफ से करबला वाले सलवात भेजे। हाँ बदरा, ये नज़रिया सही नहीं, वहाँ भी सही नहीं है और यहाँ भी सही नहीं है। चाहे ईसाइयों ने बना रखा हो, चाहे हमारे कुछ लोगों ने बना रखा हो, हुसैन हमारी तरफ से कुर्बान हो गए। और कहीं कहीं अगर मिसाल दी जाती है तो इस पर भी कुछ लोग शोषा लगाते हैं कि आप नमाज़ पढ़िए इसलिए कि अली पढ़ते थे, आपका मौला पढ़ता था, आप इबादत कीजिए इसलिए कि आपके पंजतन करते थे। तो क्या जवाब देते मालूम है? कहते हैं अरे कहाँ मौला कहाँ हम, कहाँ आप इतनी तशबीह दे रहे हैं। मौला अली का क्या मकाम, इमाम हसन का क्या मकाम, इमाम हुसैन का क्या मकाम, कहाँ अली की बात, कहाँ हमारी बात। हमने कहा फिर एक मंतिक पर रहिएगा, आपने ये मंतिक जो बना लिया है, फैसला कर लिया है कहाँ अली और कहाँ हम, तो जब जन्नत में खुदा डालने लगे तो अली पहले से मौजूद है, कहिए कहाँ अली और कहाँ हम। जन्नत में जाने के लिए सब तैयार हैं, अमल करने के लिए सलवात भेजे। आप अल्लाह वहाँ तो ये ख्वाहिश है कि उनके दर्जे में रहें। खुद उन्होंने फरमाया भी, माशाल्लाह इतनी आप जहमत उठा रहे हैं तो इस बात की तरफ भी इशारा कर दिया जाए कि आपकी हमारी सबकी चाहत भी, और उन्होंने खुद भी फरमाया है कि अगर तुम अमल करते रहोगे, इत्तिबा करते रहोगे, पैरवी करते रहोगे तो हमारे दर्जे में रहोगे। रसूलुल्लाह ने भी फरमाया है, मौला अली ने भी फरमाया है कि हमारे, माशाल्लाह आज फ़िक्री बहस शुरू हो गई है इस बार, ये तो फ़िक्री ही बहस को आगे ले जाया जाए कि आप कहेंगे यकीनन उनका दर्जा बहुत बड़ा है, वो जन्नत में और उनके हम मकाम पर उनके पड़ोसी बन जाएं, उनके हमराही बन जाएं, उनकी मायत में, उनकी रफ़ाकत में, उनकी सदाकत में, उनकी मायत में उनके साथी बन जाएं, उनके जो है सहाबी बन जाएं, उनके इर्तिका में रहें, उनके बराबरी में रहें। ये कैसे हो सकता है? इस हालांकि रसूलुल्लाह ने फरमाया जो यतीमों की किफ़ालत करता है वो हमारे साथ जन्नत में यूँ रहेगा। का हातैन फरमाया है, काफिलुल यतामा, जो माशाल्लाह गौर से सुन रहे थे, एक नुक्ते की तरफ मैं इशारा कर दूं कि रिसालत माब ने फरमाया जो यतीम की परवरिश करेगा वो जन्नत में हमारे साथ यूँ रहेगा। तो जो आम यतीम की परवरिश करे वो तो रसूलुल्लाह के साथ रहे। जो रसूल यतीम को अबू तालिब पाल दे तो कहाँ पर रहेंगे? अबू तालिब ने पाला, एक सलवात भेजा आप हज़रात। आम यतीम को पाले तो उनके दर्जे में, तो जो यतीम है अब्दुल्ला को पाले। और ताज्जुब की बात है कि जो आज 1400 साल के बाद रसूल को पाले वो तो जन्नती, और जो पाले वो जहन्नुमी। ये कहाँ की बात है? पाले व एक सलवात भेजा। सिर्फ उनका नाम लेकर के पा लिया है हमने,
پالے اور پالے میں بہت بڑا فرق ہے کہ ہم نے نام لے لیا ہے، ہم ان کے نام پر جی رہے ہیں، ہم ان کے نام پر مر رہے ہیں، ہم ان کے نام کی تمنا کر رہے ہیں، تو صرف پا تو لیا ہے نا، اور کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہاں پر فرمایا ہے کہ ایسے ہی رہو گے تم اگر یتیم کی کفالت کرو، ہمارے ساتھ ہاتھ اٹھا کر کے فرمایا، اور کسی کو تعلیم دے دو ہماری اہل بیت کی تو جنت میں ہی ہو رہے۔ بہت روایت ہے ماشاءاللہ، ایک کے بعد رسول اللہ نے جگہ جگہ فرمایا ہے ایسے رہو گے ایسے رہو گے۔ تو یہاں پر رسالت مآب نے جو فرمایا یا مولا علی نے فرمایا ہمارے ساتھ رہو گے، تو اس کو حل کیسے؟ اس لیے کہ حدیث بیان کرنا صرف کمال نہیں، حدیث کو سمجھانا کمال ہے، کہ حدیث ہمارے سمجھ میں بھی آنا چاہیے، جس کو کہا جائے حل مشکلات، احادیث مشکلہ کو حل کیسے کیا جائے۔ یہاں پر رسالت مآب نے فرمایا تم یہ کام کرو ہمارے ساتھ، علی نے فرمایا ہماری اتباع کرو ہمارے ساتھ، مولا حسین نے فرمایا ہمارے اطاعت کرو ہمارے ساتھ، ہمارے درجے میں رہو گے۔ چھٹے امام نے فرمایا تو یہ ہم حل کیسے کریں؟ انشاءاللہ یہ محسوسات سے ہے، ملموسات سے ہے۔ آپ گھروں میں دیکھیں جہاں چھوٹا بچہ ہوتا ہے 6-8 مہینہ کا، کتنا اچھا لگتا ہے، 8 مہینے کا بچہ ہے، 6 مہینے کا بچہ، اور یہ ایسی مثال ہے سبھی سمجھیں گے انشاءاللہ اس کو۔ آپ گھر میں آئے، جھولے میں آپ کا بچہ ہے، آپ کا پوتا ہے، آپ کا نواسا ہے، آپ کا بھتیجا ہے، ابھی 8 مہینے کا ہے، ابھی 7 مہینے کا ہے، لیکن آپ گھر میں گھسے تو اب ادھر ادھر نہیں جائیں گے، پہلے اپنے پوتے کی طرف، پہلے اپنے نواسے کی طرف، پہلے اپنے بیٹے کی طرف۔ اب آپ گئے، جیسے قریب میں جا کے مسکرائے، بچہ بھی آپ کے اتباع میں مسکرانا شروع کر دیا۔ چھوٹا بچہ ہے لیکن مسکرا رہا ہے، آپ مسکرا رہے ہیں، وہ بھی مسکرا رہا ہے۔ آپ نے جو ہے ابھی جھولے سے نکالا نہیں، پیر بجانا شروع کیا، وہ بھی پیر مارنا شروع کیا، تھوڑا سا آپ نے ہاتھ بڑھایا، آپ کے اتباع میں وہ جھولے میں سے اندر سے وہ بھی ہاتھ بڑھانے لگا، تھوڑا سا آپ ہنسنے لگے، وہ بھی ہنسنے لگا۔ آخر میں جب آپ بہت زیادہ کوشش کریں گے، اتنا کوشش کرے گا کہ لگے گا آپ کو کہ جھولے سے کہیں گر نہ جائے، 8 ہی مہینے کا ہے، ابھی صحیح بیٹھ نہیں پا رہا ہے، ابھی اٹھ نہیں پا رہا ہے، لیکن آپ کی اتباع کرتے کرتے جھولے میں ایسا اچھلے گا کہ آپ کو لگے گا کہ کہیں گر نہ جائے۔ آپ 40 سال کے ہیں، آپ 50 سال کے ہیں، وہ 6 مہینے کا ہے، لیکن آخر میں جب ایک ایک بات کی اتباع کرے گا، آپ نے ہاتھ بجایا وہ بھی بجانے لگا، آپ نے پیر بجایا وہ بھی بجانے لگا، آپ تھوڑا حرکت کرتے رہے وہ بھی حرکت کرتا رہا، آپ مسکراتے رہے وہ بھی مسکراتا رہا۔ آخر میں آپ کو لگے گا یہ اتنی اتباع کر رہا ہے کہیں جھولے سے نیچے نہ آ جائے۔ آپ نے 6 مہینے کے بچے کو اٹھایا، اپنے برابر کر دیا۔ کیا 6 مہینے کا بچہ آپ کے برابر ہو گیا، کھڑا ہو گیا؟ کہیں گے نہیں صاحب، ہم نے خود اٹھا کے اپنے برابر کیا ہے۔ تو اسی طرح سے ہم نہیں کہہ رہے کہ علی کے درجے میں، علی خود اٹھا کے اپنے درجے میں لے جائیں گے، حسن خود ہم کو اٹھا کے لے جائیں گے، حسین خود اٹھا کے۔ ایک صلوات بھیجا آپ ہم دعویٰ نہیں کر رہے ہیں کہ ہم ان کے درجے میں جائیں گے، انہوں نے دعویٰ کیا، انہوں نے کہا کہ ہم لے جائیں گے اپنے درجے میں۔ تو یہ بہت سمجھنے کی بات ہے، جیسا کہ رسالت مآب میں حدیث آ گئی تھی، یہ بھی تھوڑا سا حل مشکل، گرمی میں بیٹھے ہیں تو کچھ لے کر کے جائیں انشاءاللہ۔ رسول اللہ بیٹھے ہیں اور جبرائیل نے پوری خبر دے دیا کیسے کیسے حسین شہید ہوں گے۔ رسالت مآب پورے فضائل اور مصائب کے ساتھ بیان کرتے رہے۔ بہت سے اور عورتیں آگے شہزادی میں بیٹھی ہیں، اور یہاں تک کہ ایک آپ کی جس کو دنیا کہتی بہت چہیتی زوجہ، بہت چاہنے والی، معظمہ کو بہت اٹھایا چڑھایا گیا ہے، وہ بھی آ کے قریب میں بیٹھ گئی۔ اور جب بیٹھ گئے تھوڑا ان کو کھلا کہ کیا ہے آپ کو؟ جب حسین آتے ہیں تو رونے لگتے ہیں، جب آتے ہیں تو آپ فضائل پڑھنے لگتے ہیں۔ تو آپ نے مولا حسین کو اٹھایا، اور مولا حسین کو اٹھانے کے بعد کہا کہ اس کی شہادت کے بعد جو کربلا میں قبر ہے، روضہ ہے، وہاں تک کوئی زیارت کرنے جائے گا میرے نواسے کی تو اللہ تعالیٰ ایک حج کا ثواب وہ بھی میرے حج کا ثواب دے گا۔ پیغمبر اللہ اکبر، حج مبرورہ، حج مقبولہ کا ثواب دے گا، وہ بھی حجتی جو میں نے حج کیا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ منہ بنایا معظمہ نے، اور تو سب خوش ہو کے سن رہے ہیں، لیکن معظمہ تھوڑا حسد کرتی تھی۔ ایک صلوات بھیجے آپ پریشان تھی اندر اندر حسن سے، امام حسین سے، مولا علی سے، سامنے نہیں آتی تھی، حالانکہ آ سکتی تھی چونکہ بہرحال نواسے ہیں بچے، لیکن یہ حسد میں جلدی سامنے نہیں آتی تھی۔ لہذا جیسے ہی منہ بنایا اور ہاتھ سے اشارہ کیا کہ آپ کا ایک حج ملے گا ثواب، تو آپ نے فرمایا 2 حج کا ثواب ملے گا۔ پھر ان کو اور تعجب ہوا تو آپ نے ہاتھ اٹھا کے کہا 3 حج کا ثواب ملے گا۔ پھر انہوں نے تعجب کیا تو آپ نے فرمایا 4 حج کا ثواب ملے گا، اور تعجب کیا
تو آپ نے فرمایا 5 حج کا ثواب ملے گا، وہ بھی ہمارا۔ آخر میں بڑھتے بڑھتے 10 تک پہنچے، اب ان سے برداشت نہیں ہوا، اٹھ کر کے بھاگی اپنے حجرے میں۔ ایک صلوات بھیجے آپ حضرات۔ اٹھ کر کے اپنے حجرے میں چلی گئی۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ اس کو کیسے حل کیا جائے کہ ایک ہی بیٹھک میں رسول اللہ کبھی کہہ رہے ہیں 1 حج کا ثواب، کبھی کہہ رہے ہیں 2 حج کا۔ کیا امام یا نبی کی بات میں 2 رنگ کی بات ہوتی ہے؟ ایک ہی رنگ کی ہونا چاہیے تھی، ایک بات پر اٹل رہے ہوتے۔ ایک صلوات بھیجا آپ حضرات۔ یہ تعجب کرتی گئی معظمہ، اور آپ کہتے گئے 1 کا ثواب، 2 کا ثواب، 3 کا ثواب، 10 تک پہنچے تھے کہ وہ چلی گئی، ورنہ ہو سکتا ہے کہ اور امام نے اشارہ کیا 70 تک جاتا، جیسا کہ روایت میں آیا ہے 70 حج کا ثواب، وہ بھی 70 یعنی کثرت کے لیے۔ عرب میں لفظ 70 کہیں پر آ جائے تو سمجھیے کوئی تعداد معین نہیں ہے، یہ تو صرف بیان کے لیے کہا گیا ہے۔ صلوات بھیجا آپ۔ دیکھیے میں بہت دقیق بات اس لیے بھی اس وقت چھیڑ رہا ہوں کہ ہمارے ایک محقق صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ کتاب بھی شائع کی۔ ایک صلوات بھیجے آپ حضرات۔ اور الحمدللہ آپ لوگ دعائیں خیر دیں کہ دوسری جلد کے لیے بھی کوشش کریں۔ ایک جلد ماشاءاللہ بہت بہترین چھپ کر کے آ گئی ہے، دوسری جلد بھی آپ لائیں گے انشاءاللہ۔ اور جیسا کہ موضوع بتایا بہت اچھا موضوع ہے، قرآن اور سائنس۔ ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ لہذا کہیں کہیں ایسی حدیثیں آئی تو میں پہلے اشارہ کر دے رہا ہوں کہ اس کو سمجھا کیسے جائے کہ ایک بیٹھک ہے اور اس میں آپ 10 طریقے سے فرما رہے ہیں، 1 حج کا ثواب، 2 حج کا ثواب، 3 حج کا ثواب۔ معظمہ چلی گئیں تو خاموش ہو گئے۔ یاد رکھیں امام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ کیا بات ہے کہ آپ کے جد نے ایک ہی بیٹھک میں 10 طرح کی بات کر دی؟ اگر آپ کی 2 طرح کی بھی بات ہو تو سمجھ میں نہیں آتی، یہ 10 حج کو کیسے حل کریں گے؟ امام مسکرائے۔ امام نے فرمایا میرے جد نے صحیح فرمایا ہے، اس لیے کہ جو کربلا جاتے زیارت کرنے سب ایک ہی طرح کے نہیں ہیں۔ کربلا جانے والے نبی بھی ہیں، ولی بھی ہیں، امام بھی ہیں، معصوم بھی ہیں، علی بھی ہیں، حسن بھی۔ صلوات بھیجا آپ حضرات۔ معرفت رکھنے والے بھی ہیں۔ کہا مولا کیا مطلب؟ کہا جو مولا حسین کی معرفت کے ساتھ جائے گا نبی یا مرسل بن کے، یقیناً اس کو 10 حج کا ثواب، جو تھوڑا سا ان کے درجے میں کم ہے اس کو 9 حج کا ثواب۔ اور اس کا بیان کرتے کرتے فرمایا اگر کچھ بھی نہیں ہے ایسے ہی چلا گیا، ابھی معرفت نہیں ہے، پھر بھی 1 حج کا ثواب۔ عوام کے لیے 1 حج ہے، خواص کے لیے بڑھتا چلا جائے گا۔ نبی گیا تو الگ ہے، امام گیا تو الگ ہے، معصوم گیا تو الگ ہے، چھٹے امام گئے تو الگ ہے۔ صلوات بھیجیں آپ۔ دیکھیں ماشاءاللہ آپ حضرات کے جو نصیب اور قسمت میں، ورنہ تو ہمارے رضا صاحب سوچ رہے ہوں گے کہ بڑے مجمع کی بات تھی جو یہاں بیان کر دیا۔ صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ لیکن بڑا نہیں، بہرحال النصیب و یوسف و لو کانا بین الجبلین، نصیب پہنچ کے رہتا ہے چاہے 2 پہاڑیوں کے درمیان میں کیوں نہ، سب کے نصیب کی بات ہے۔ بہرحال یہ مسئلہ رہ نہ جائے، اس کو بھی جلدی سے حل کر دیا جائے کہ جرمن میں کیا فیصلہ ہوا۔ یعنی جو محبت کا دعویٰ سب کر رہے ہیں، محبت کا معنی پیش کیا ہے جرمن والوں نے، ابھی نئی تحقیق ہوئی کہ محبت کا معنی کیا ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں ہم بھی چاہنے والے ہیں، سب کہتے ہیں وہ بھی چاہنے والے ہیں، چھوٹا بھی دعویٰ کر رہا ہے، بڑا بھی دعویٰ کر رہا ہے۔ انہوں نے رات میں کچھ عورتوں کو جمع کیا، ایک بڑا سا ہال جمع کرنے کے بعد کہا کہ عورتیں اپنے جو ہے ایک بچہ لے کر کے آئیں، ایک عورت، اور بقیہ ایسے ہی کئی عورتیں آئیں، آج ایک امتحان لینا ہے۔ بہرحال بچے کو بیچ میں لٹال دیا، تقریباً 1 سال کا بچہ، اور اس کے جو ہے تھوڑی دوری پر اصل جو ماں ہے وہ لیٹی ہوئی ہے، بقیہ ایسے ہی بہت سی مائیں جو اپنے بچوں کو چھوڑ کر کے آئی تھی ان کو بلائے کہ تم بھی لیٹو، اور یہاں پر وہ رات بھر میں ایک فیصلہ کرنا ہے۔ بہرحال تقریباً 2 بجے رات میں بچہ اٹھا کہ ہم کو بھوک لگی ہے۔ رات میں بچے اٹھتے ہی ہیں، جب بھوک لگتی ہے تو مچل جاتے ہیں، اور فوراً ان کو دودھ چاہیے، فوراً ان کو پانی چاہیے۔ وہاں ریکارڈ ہو رہا ہے کہ محبت کا مطلب بیان کرنا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں جرمن والے کہ جیسے ہی بچہ مچلا 2 بجے رات میں
تقریباً 8-10 عورتیں اور لیٹی تھیں، کوئی ٹس کا مس نہیں ہوا، ہلی نہیں، لیکن جو اصلی ماں تھی وہ دوڑ کے گئی اور اپنا دودھ فوراً پلایا۔ عید کہا کہ دیکھو اصلی محبت وہ ہے کہ جیسے ہی واجب کا وقت آ جائے تم دوڑ پڑو، اذان سنا دوڑ پڑے، اقامت سنا دوڑ پڑے، مسجد سنا دوڑ پڑے، یہ اصلی محبت ہے، نہ کہ سننے کے بعد سونا۔ ایک صلوات بھیجے آپ حضرات۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے یعنی صرف ابھی تک لکھا جاتا ہے، ترجمہ کر کے دکھلایا کہ اصلی محبت ہے کیا۔ اب ہر چیز کو پرکھا جا رہا ہے الحمدللہ۔ یہی وجہ رات نوجوانوں نے بھی بہت اچھی بات کہی، کہا پہلے بہت لوگ چھپاتے تھے کہ حسینیت کیا ہے، علی کیا ہے، لیکن مولانا اب تو آپ کی مجلس میں تو آ رہے ہیں، اس سے بھی سمجھ میں آ رہا ہے، یوٹیوب پہ بہت مسئلہ آ رہا ہے، ایک ایک چیز کو پڑھتے جا رہے ہیں اور ہم سمجھتے جا رہے ہیں۔ صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ بہرحال آپ حضرات کے اذان عالیہ میں یہ بھی بات ہوگی کہ الحمدللہ ٹائم سے مجلس چل رہی ہے، لیکن یہ مجلس تھوڑا سا اور جلدی ہو جائے تو ہم نظر و نیاز کے لیے اور حاضری کے لیے تیاری کریں۔ یقیناً مغرب کے بعد انشاءاللہ لوگ لگ جاتے ہیں، اور بہت اچھی بات ہے مولا عباس کو بلانے کا بہانہ ہے کہ کیسے ان کو دعوت دی جائے، کیسے بلایا جائے، اس لیے کہ معصوم تو نہیں تھے، لیکن آپ کے فضائل میں یہاں تک درج ہے کہ جیسے مولا کائنات امام حسن کو لے کے بیٹھتے تھے، ایسے ہی عباس کو لے کے بیٹھ کر کے علم دیتے تھے مولا کائنات، کہ کیا عالم تھے عباس، کیا فضیلت لہذا فرمایا ان العباس ابن علی ذق العلم زقا۔ یقیناً عباس کو ایسے ہی علم بھرایا گیا تھا جیسے ایک پرندہ اپنے بچے کو بھراتا ہے۔ انشاءاللہ شرح کی جائے گی کہ لفظ بھرانا کیوں رکھا ہے، کھلانا نہیں رکھا ہے، دینا نہیں رکھا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا مانتے ہیں عباس حسین کو۔ آپ کو معلوم ہے کوفے میں ایک بہت بڑا جلسہ ہے، مولا متقیان تقریر کرنے والے ہیں، جناب قمبر بھی آ کے بیٹھ گئے، جناب عباس کا بچپنا ہے وہ بھی آ کے بیٹھ گئے، امام حسن بھی بیٹھے ہیں، امام حسین بھی بیٹھے ہیں۔ مولا حسین کے لیے ہے، ہمیشہ آپ کو پیاس بہت لگتی تھی، بچپنے میں بھی پیاس بہت لگتی تھی، جوانی میں بھی بہت پیاس لگتی تھی، اور جیسے ہی پانی کہہ دیں فوراً اہتمام کیا جاتا تھا۔ لہذا مولا علی سے اشارہ کیا، بابا جان ہم آگے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں پیاس لگی ہوئی ہے۔ مولا نے آنکھ سے اشارہ کیا، قمبر جاؤ میرا بیٹا حسین پیاسا ہے۔ آپ سنیں گے عباس کی محبت کیا ہے۔ ابھی عباس 6-7 سال کے ہیں، ارے جیسے ہی قمبر اٹھے عباس بڑی تیزی کے ساتھ گئے، لیکن بچپنا اتنا ہے کہ قمبر پیچھے پیچھے ہیں۔ عباس پانی کا ظرف لے کر کے سر پر رکھ دیا، ارے پانی جو لے کر کے چلے، کچھ دائیں کاندھے پر چھلک رہا ہے، کچھ بائیں کاندھے پر چھلک رہا ہے۔ ارے جیسے ہی لے کر کے آئے مولا علی رونے لگے، اشارہ ہوا، ارے چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کی مدد کی، آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ کہا جو میری نگاہ دیکھ رہی ہے تم نہیں دیکھ رہے ہو، ارے یہاں پانی سے عباس کا بازو بھیگ رہا ہے۔ ارے کربلا کے میدان میں جب بچے کہیں گے اللہ تاش ہائے پیاس ہائے پیاس، عباس پانی لے کے چلیں گے، لیکن وہاں پانی تو نہیں چھلکے گا، کبھی داہنا بازو قلم ہوگا، کبھی بایاں بازو قلم ہوگا۔ واہ عباس، واہ حسین، ماتم حسین۔